ضروریات کا خیال رکھے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ والدین کی ضروریات کا ہر بندہ خیال رکھے۔ ایک عالم دین سے ایک نوجوان شخص نے شکایت کی کہ میرے والدین، میرے ماں باپ زیادہ عمر کے ہیں اور اکثر و بیشتر وہ مجھ سے ناراض رہتے ہیں، حالانکہ میں ان کو ہر وہ چیز مہیا کرتا ہوں جس کا وہ مطالبہ کرتے ہیں۔ عالم دین نے نوجوان شخص کو سر سے پیروں تک دیکھا اور فرمانے لگے کہ بیٹا، یہی تو ان کے ناراضگی کا سبب ہے کہ جو وہ مانگتے ہیں تم ان کو لا کر دیتے ہو۔ نوجوان کہنے لگا، میں آپ کی بات نہیں سمجھ پایا، تھوڑی وضاحت فرمائیں۔ عالم دین فرمانے لگے، بیٹا تم یہ بتاؤ، کیا کبھی تم نے غور کیا ہے کہ جب تم دنیا میں نہیں آئے تھے، تمہارے آنے سے پہلے تمہارے والدین نے تمہارے لیے ہر چیز تیار کر رکھی تھی؟ تمہارے لیے کپڑے ہو، تمہاری خوراک کا انتظام ہو، تمہاری حفاظت کا انتظام ہو، تمہیں سردی نہ لگے، اگر گرمی ہے تو گرمی نہ لگے، ہر چیز کا بندوبست، تمہارے آرام کا بندوبست، تمہاری قضاء حاجت تک کا انتظام تمہارے والدین نے تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے کر رکھا تھا۔ پھر اور آگے چلو، کیا تمہارے والدین نے کبھی تم سے پوچھا تھا کہ بیٹا تم کو اسکول میں داخل کروائیں یا نہ؟ اسی طرح کالج یا یونیورسٹی میں داخلے کے لیے تم سے کبھی نہیں پوچھا، بلکہ تمہارے بہتر مستقبل کے لیے، فیوچر کے واسطے تم سے پہلے اسکول اور کالج میں داخلے کا بندوبست کر دیا ہوگا۔ اسی طرح تمہاری پہلی نوکری کے لیے، تمہارے اسکول کے ٹرانسپورٹ کے لیے، تمہارے یونیفارم کے لیے تمہارے والد صاحب نے کبھی تم سے نہیں پوچھا ہوگا، بلکہ اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق بہتر سے بہتر چیز تمہارے مانگنے سے پہلے تمہیں لا کر دی ہوگی۔ تمہیں تو شاید اس کا بھی احساس نہ ہو کہ جب تم نے جوانی میں قدم رکھا تھا تو تمہارے والدین بے چین تھے کہ تمہارے لیے ایک اچھی لڑکی بھی ڈھونڈنی شروع کر دی جو اچھی طرح تمہاری خدمت کر سکے اور تمہارا خیال رکھ سکے۔ لڑکی تلاش کرتے ہوئے ان کی اولین ترجیح تمہاری خدمت ہی ہوگی، بلکہ ان کے تو ذہن میں کبھی یہ بھی خیال نہ آیا ہوگا کہ ہم ایسی دلہن بیٹے کے لیے لائیں جو ہماری بھی خدمت کرے۔ تمہارے لیے کپڑے، تمہاری پہلی سائیکل، تمہارا پہلا موٹر سائیکل، تمہارا پہلا اسکول، تمہارے کھلونے، تمہارے بول چال، تمہاری تربیت، تمہارا رہن سہن، چال چلن، رنگ ڈھنگ، گفتگو کا انداز، یہاں تک کہ تمہارے منہ سے نکلنے والا پہلا لفظ تک تم کو تمہارے ماں باپ نے مفت میں سکھایا ہے اور تمہارے مطالبے کے بغیر سکھایا ہے۔ آج تم کہتے ہو کہ جو کچھ وہ مجھ سے مانگتے ہیں میں ان کو لا کر دیتا ہوں، اس کے باوجود وہ ناراض رہتے ہیں۔ جاؤ والدین کو بن مانگے دینا شروع کر دو، ان کی ضروریات کا خیال اپنے بچوں کے ضروریات کی طرح پورا کرنا شروع کر دو۔ اگر ان کی مالی مدد نہیں کر سکتے تو ان کو اپنا قیمتی وقت دو، ان کی خدمت کرو، گھر کی ذمہ داریاں خود لو۔ جیسے اپنے بچوں کے باپ بنے ہو ویسی اپنے والدین کے نیک اولاد بھی بنو اور ان کو بن مانگے دینا شروع کر دو۔ اپنے آپ کو اس قابل بنا لو کہ ان کو تم سے مانگنے کی یا مطالبے کی ضرورت ہی نہ پڑے، یا ان کو کبھی تمہارے کمی محسوس نہ ہو۔ کم سے کم اتنا وقت تو دو کہ ان کے مسائل پوچھو۔ اگر ان کی مالی مدد نہیں کر سکتے تو ان کی خدمت کرو۔ کیا کبھی ماں باپ کے پاؤں کی پھٹی ہوئی ایڑیاں دیکھی ہیں تم نے؟ کیا کبھی ان پھٹی ہوئی ایڑیوں میں کوئی کریم یا تیل لگایا ہے تم نے، جیسے وہ تم کو چھوٹے ہوتے وقت لگایا کرتے تھے؟ کیا کبھی ماں یا باپ کے سر میں تیل لگائے ہو؟ کیونکہ جب تم بچے تھے تو وہ باقاعدہ تمہارے سر میں تیل لگایا کنگھی بھی کیا کرتے تھے۔ تمہاری ماں تمہارے بال سنوارا کرتی تھی، کبھی ماں کے بال سنوار کر تو دیکھو۔ کیا کبھی باپ کے پاؤں دبائے ہو تم نے، حالانکہ تمہارے باپ نے تمہیں بہت دفعہ دبایا ہے؟ کیا کبھی ماں یا باپ کے لیے ہاتھ میں پانی یا تولیہ لے کر کھڑے ہوئے ہو ادب میں، جیسے وہ تمہارا منہ بچپن میں نیم گرم پانی سے دھویا کرتے تھے؟ کچھ کرو تو صحیح، ان کو بغیر مانگے لا کر تو دو، ان کی ذمہ داریاں اٹھا کر دیکھو تو صحیح، ان کو وقت دے کر دیکھو تو صحیح، ان کی خدمت کر کے تو دیکھو، ان کو اپنے ساتھ رکھو۔ ہمیشہ ان کو اپنے آپ پر بوجھ مت سمجھو، نعمت سمجھ کر دیکھو۔ جس طرح انہوں نے تم کو بوجھ
بوجھ نہیں سمجھا، بغیر کسی معاوضے کی تمہاری دن رات پرورش کر کے معاشرے کے کامیاب انسان بنایا ہے۔ کم سے کم ان کی وہی خدمات کا صلہ سمجھتے ہوئے ان سے حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو، پھر دیکھنا وہ بھی خوش اور اللہ بھی خوش ہوں گے۔ عالم دین کی یہ باتیں سن کر نوجوان اشک بار ہو گیا اور باقی کے حاضرین کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ واقعی یہ حقیقت ہے کہ ہمیں سے نصیحت آموز باتیں دنیا کے کسی بھی یونیورسٹی میں نہیں مل سکتی۔ صرف اور صرف دین کے جاننے والے، اللہ کی معرفت والوں کے سامنے اور ان کے زبان مبارک سے یہ نصیحت آموز سننے کو ملے گی۔ اللہ ایسے علماء کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے اور ہر انسان کو یہ توفیق اور خوش نصیبی عطا کرے کہ وہ اپنے والدین کی ڈیمانڈ اور مانگ سے پہلے ہی ان کی ضروریات کو جانتے ہوئے پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ آمین۔